السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان اللہ۔ وهو العزيز الحكيم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ خاتمہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ آتاؤ۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، سبحان اللہ۔ اور تو میرا حاکم، اور تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجھم، اشکوں کی ہے رمجھم، اشکوں کی ہے رمجھم۔ کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو روز دیتا ہے، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو روز دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو
اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کی دربار گوہربار میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ ایدی مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما۔ سبحان اللہ۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بست راز کلید کرم گشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارد۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مقدس کلام عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ مومنین کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ حضور سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سرکار سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سرکار سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت کریں گے تھوڑی دیر۔ کل ہم اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت کی۔ حضرات، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا وقار بہت ہی بلند و بالا کیا تھا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں۔ حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر آپ جلواگر ہوتے ہیں۔ جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تو مذہب اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر چار چاند لگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور ابو جہل کے تعلق سے دعا کی تھی، مولا کریم ان دونوں میں سے جو بہتر ہو تو اسے اسلام کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے سرکار فاروق اعظم کے حق میں دعا قبول کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے دولت ایمان سے مالا مال کیا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتے ہیں۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے معجز کوئی ایسا داماد نہیں ہوا نبی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کی نکاح میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی 2 نور والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی والی صاحبزادی اس دنیا سے پردہ کر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آستانہ عالیہ میں آرام فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آرام فرما ہے کہ آپ کے پنڈلی مبارک یا رانے مبارک سے ہلکا سا تہبن ہٹا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی وقت گزرا کہ دروازے پر دستک آئی، دروازہ کھولا گیا، پتہ چلا کہ آنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ اندر آنے کی اجازت طلب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اسی طرح لیٹے رہے جس طریقے سے آپ پہلے سے لیٹے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت سے کچھ گفتگو کر ہی رہے تھے، پھر دروازے پر دستک آتی ہے، پتہ چلا آنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ تینوں حضرات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور لیٹے رہے جس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزرا، پھر دروازے سے دستک آئی، پتہ چلا آنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندر آ ہی رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے تہبند مبارک کو درست فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تینوں حضرات تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، چاروں حضرات۔ پھر یہ تینوں جب واپس تشریف لے جائے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بات سمجھ میں نہیں آئی،
جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے، جب سرکار فاروق اعظم آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، مگر جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں عثمان کو دیکھ کر کے کیوں اٹھ کر کے بیٹھ گیا، جاننا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہاں حضور میں جاننا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں عثمان کو دیکھ کر کے حیا کیوں نہ کروں، کیونکہ عثمان کو دیکھ کر کے رب کے نورانی فرشتے حیا کیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، بہت ہی بلند و بالا ہے دوستو۔ آپ اپنا مال اس دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، ان غریب چند مسلمانوں کے لیے بے حد آپ نے قربانی دی ہے۔ جب مکہ المکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو یہ مکے کے رہنے والے مسلمان جب مدینہ المنورہ گئے، مدینے کا پانی کھارا تھا۔ جب یہ لوگ وہ پانی پیتے تھے تو طبیعت بگڑ جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مہاجر آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہاں کا پانی پی کر کے ہماری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، مگر ایک کنواں ہے جس کنویں کا پانی بڑا ہی صاف و شفاف ہے، اس کنویں کا نام بیر روما تھا۔ یہ سارے کے سارے مہاجر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ کنواں جو ہے اگر اس کنویں کا پانی ہمیں مل جاتا پینے کے لیے تو بڑا اچھا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بیر روما کے مالک کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا کریں آپ کہ یہ کنواں ہم کو جنت کے چشمے کے عوض میں دے دیں۔ آپ اگر یہ کنواں ہمیں دے دیں گے تو آپ کو اس کے عوض میں ہم جنت میں آپ کو ایک چشمہ عطا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیر روما کا مالک کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں غریب ہوں، میں اپنے بچوں کی پرورش اسی کنویں کے پانی کو بیچ کر کے کیا کرتا ہوں، میں آپ کو یہ دے نہیں سکتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیر روما کے مالک سے 35,000 روپے نقد دے کر کے اس کنویں کو خرید لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر وہ کنواں میں آپ کو یہاں کے مسلمانوں کے لیے خرید کر عطا کر دوں تو کیا مجھے آپ اس کے عوض میں جنت کا چشم دیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کیوں نہیں اے عثمان۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے اس بیر روما کو خرید لیا ہے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے حق میں بے حد دعائیں دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے جتنے اصحاب ہیں سبوں کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہترین شاندار دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ عالیہ سے چل کر حضرت عثمان غنی کے گھر کے طرف جانے لگے، حضرت عثمان مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل رہے ہیں حضرت عثمان ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کہنے لگے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے قدم اپنے گھر سے چل کر میرے گھر پہنچیں، میں ایک ایک قدم کی عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کے خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جتنے قدم مصطفیٰ جان رحمت چل کر گئے، حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم کو گن رہے تھے اور ایک ایک قدم کے بدلے میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کیا ہے آپ نے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، کیوں نہ ہو دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کے والد گرامی کا نام ہے، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا نام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر عزیز کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر قرار بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یعنی شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 سال یا 8 سال کی عمر میں آپ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی نگاہ سب سے پہلے اگر کسی کی ذات کو دیکھی ہے تو امام الانبیاء کی ذات کو دیکھی ہے، کعبے کے بدر الدجا کی ذات کو دیکھی ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی ذات کو دیکھی ہے، اس لیے آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر یعنی ننگا پیٹھ سو جایا کرتے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوتا ہے، میرے آقا حضرت علی کو دیکھتے ہیں، علی ننگا پیٹھ زمین پر سو رہے ہیں، حضرت علی کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے آپ کے پیٹھ سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں، اے ابا تراب یعنی اے مٹی کے باپ اٹھ کر بیٹھ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگ علی کہہ کر مجھے پکارتے تھے، میں اتنا خوش نہیں ہوتا تھا جتنا لوگ مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتے تھے تو میں خوش ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب المدینۃ العلم بھی ہے، بے شمار اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا کیا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوالات لوگ لے کر آتے تھے، آپ چند منٹ کے اندر ان سوالاتوں کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن حضرت جبرائیل امین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں انسانی شکل اختیار کر کے۔ حضرت جبرائیل امین آنے کے بعد کہتے ہیں، اے علی ہم نے سنا ہے کہ آپ باب المدینۃ العلم ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہاں یقیناً میں باب المدینۃ العلم ہوں، مگر حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے علی یہ تو بتائیے کہ ابھی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے آسمانی دنیا سے لے کر کے زمین کے ہر گوشے گوشے کا آپ جو ہے معاہدہ فرما لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پورب سے لے کر پچھم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی پورے روئے زمین کی آپ تلاشی کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ جبرائیل نہ ابھی آسمان دنیا پر ہے، نہ جبرائیل ابھی زمین کے کسی حصے پر ہے، مجھے لگ رہا ہے جبرائیل آپ ہی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبرائیل کو ماننا پڑا کہ واقعی علی باب المدینۃ العلم ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے دوستو۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی سادی تھی۔ آپ زیادہ مالدار نہیں تھے، آپ کے گھر میں کئی دن تک کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ہوا کرتا تھا، مگر پھر بھی آپ اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے آپ کئی دن کے لیے دور چلے گئے تھے جنگ کے سلسلے سے۔ جب آپ اپنے گھر کو پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچے میرے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ پرانی دھاگا یعنی کپڑے اکٹھا کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کپڑے حضرت علی کو دیے اور دینے کے بعد کہنے لگی جائیے مدینے کے بازار میں آپ اسے بیچ دیجئے، اس سے جو بھی رقم حاصل ہو حسنین کریمین کے لیے کھانے کا کچھ انتظام کیجئے، ابھی یہ بڑی مشکل سے سوئے ہیں، اگر یہ جگ جائیں گے تو بھوک سے تڑپیں گے، پھر ہمیں پریشان کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ وہ گھر کے پرانے کپڑے کو مدینے کے بازار میں لے جاتے ہیں، 6 دینار میں آپ بیچتے ہیں، 6 روپے میں آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ 6 روپے سے آپ کچھ لینے کے لیے سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ایک اعرابی ہاتھ دے کر کہتا ہے، اے علی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کر دیا جائے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عنایت کر دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی کے سوال پر وہ پورے 6 کے 6 روپے عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوچتے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں، گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک دوسرا اعرابی آتا ہے، ایک اونٹنی ہاتھ میں لے ہوئے آتا ہے، آ کر کہتے ہیں، اے علی، اس اونٹنی کو آپ خرید لیجئے۔ حضرت علی مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں خرید نہیں سکتا، مگر وہ اعرابی کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں، آپ جو ہے ادھاری میں ہی خرید لیجئے اور آپ اسے بیچ دیجئے، اس سے جو منافع آپ کو حاصل ہو وہ آپ کا ہے، باقی میرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیتے ہیں اس نیت سے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کچھ منافع اس سے حاصل ہو جائے تو گھر کے لیے کچھ مال و زر کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس اونٹنی کے لگام کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں، فوراً ایک تیسرا اعرابی آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اے علی، اس اونٹنی کو بیچ رہے ہیں کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں، ہاں بیچنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، بتائیے کیا قیمت دیں گے؟ وہ اعرابی کہتے ہیں، میں 6000 درہم دوں گا۔ حضرت علی اس اونٹنی کو بیچ دیتے ہیں، 6000 درہم لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد اس اعرابی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جس نے آپ کو اونٹنی بیچے تھے، پورے مدینے کے بازار کو آپ ڈھونڈ ڈالتے ہیں، مگر کہیں سے وہ اعرابی آپ کو نہیں ملتے۔ آخرکار آپ نے یہ ارادہ کیا کہ کل صبح سویرے آؤں گا اور اسے تلاش کروں گا، پھر ان کی رقم میں اسے لوٹا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافع کی رقم سے اپنے گھر کے لیے کچھ اناج خرید لیتے ہیں اور اپنے گھر کے طرف چل دیتے ہیں۔ حضرت علی کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں نبی کون و مکان امام الانبیاء جلوہ گر ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حضرت علی بھی نبی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی جب نبی کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، آج آپ ہمیں دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے علی، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو تمہارے ساتھ بازار میں پیش آیا۔ اے علی، وہ واقعہ تم خود بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ حضرت علی کہنے لگے، حضور مجھے تو پتہ ہی ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کہنے لگے، اے علی، تو نے جو وہ 6 روپے راہ خدا میں خرچ کی ہے، وہ 6 روپے اللہ کی راہ میں جو آپ نے خرچ کی ہے، پروردگار عالم نے اس 6 روپے کے عوض میں 6000 دینار عطا کر دیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے، حضور یہ کیسے؟ وہ تو ایک اعرابی تھا، میرے پاس اونٹ بیچ کر گئے تھے ادھاری میں، پھر دوسرا اعرابی کو میں نے وہ اونٹنی بیچا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی سنو، دیکھو ایسا ہے معاملہ، وہ جو اعرابی اونٹنی لے کر کے آئے تھے وہ کوئی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور اے علی، وہ اونٹنی کوئی مدینے کے رہنے والی نہیں تھی، وہ اونٹنی جو ہے مدینے کی نہیں تھی، بلکہ وہ اونٹنی جنت کی تھی۔ اور اے علی سنو، وہ جو دوسرا اعرابی آپ سے اونٹنی خرید کر لے کر گئے ہیں وہ کوئی مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو آپ نے 6 روپے دیا ہے، پروردگار عالم نے اسی 6 روپے کے بدلے میں آپ کو 6000 دینار عطا کر دیا ہے۔ اے لوگو، یہ ہے حضرت علی کا مقام اور مرتبہ۔ آج ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کے عوض میں ہمیں بھی عطا کرتا ہے، مگر ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اے لوگو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں اپنے مال کی قربانی دیں، ہم بھی راہ خدا میں اپنے مال کی قربانی دیں۔ پروردگار عالم اس مال کے عوض میں بے پناہ برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے آتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسنین کریمین بیمار ہیں، بخار میں مبتلا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی، دونوں شہزادے بیمار ہیں،
ان کی صحت یابی کے لیے منت کے روزے رکھ لو۔ حضرات، اس فرمان رسول سے ہمیں یہاں پر یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہمارے بھی گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، جب ہمارے بھی بچے بیمار ہو، ہمارے بھی ماں باپ بیمار ہو، تو ہم سب سے پہلے صدقہ کر دیا کریں یا پھر منت مانگ لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، حسنین کریمین کی صحت یابی کے لیے منت کے روزے رکھ لیا کرو، منت کے روزے رکھ لو۔ پروردگار عالم اس روزے کے صدقہ توسل سے حسنین کریمین کو صحت یابی عطا کرے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی ہمارا بچہ بیمار پڑتا ہے ہم فوراً ڈاکٹر کا نمبر لے لیتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کے نام کا صدقہ نکالیں اور غریبوں میں تقسیم کریں، یا پھر منت کے روزے رکھ لینے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت اس منت کے روزے کے صدقے اور صدقے کے صدقے ہمارے بچے کو صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدقۃ یرد البلاء، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی لونڈی فضہ، یہ تینوں حضرات ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین صحت یاب ہو جائیں گے، اگر یہ دونوں شہزادے بخار سے چھٹکارا پا جائیں گے تو ہم لگاتار 3 منت کے روزے رکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہوا جانتے ہیں؟ دونوں شہزادے صحت یاب ہو جاتے ہیں، دونوں شہزادے بخار سے چھٹکارا پا جاتے ہیں، حسنین کریمین کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منت کا روزے کا ارادہ کیے تھے، مگر دوستو اب یہ تینوں حضرات روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے ایک اناج بھی نہیں ہے۔ تینوں حضرات پانی پی کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تھوڑا سا آٹا کا انتظام کرتے ہیں اور گھر لا کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آٹے سے چند روٹیاں تیار کرتی ہے۔ افطار کا وقت قریب آتا ہے، دسترخوان گھر میں سجایا جاتا ہے، تینوں کے تینوں حضرات دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چند روٹیاں موجود ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت علی کے گھر میں افطار کے لیے اور کوئی دوسری شے کا انتظام نہ تھا۔ اتنے میں عزیزان ملت اسلامیہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ابھی ادھر سورج غروب ہونے کو آیا، افطار کا وقت قریب ہونا تھا، دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والا آ کر کے کہہ رہا ہے، اے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینے کا قیدی ہوں، ابھی قید خانے سے چھوڑ کر آیا ہوں، بہت دین سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے عنایت کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے اس قیدی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی دسترخوان کے طرف دیکھتے ہیں، کبھی قیدی کے چہرے کے طرف دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ پیچھے لوٹتے ہیں، دسترخوان کے جانب آتے ہیں، دسترخوان پر رکھی ہوئی جتنی روٹیاں تھی ان تمام روٹیوں کو اٹھا کر اس قیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار کر لیتے ہیں۔ دوستوں، میں یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ایسی نوبت آج ہمارے گھر میں آ جائے تو نہ جانے اس گھر میں نہ جانے اس گھر کا حال کیا ہوگا، اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔ مگر نبی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہی ہے، اپنے شوہر کی رضا پر راضی رہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، تینوں حضرات پانی پی کر افطار کر لیتے ہیں، اس دن ایثار کر لیتے ہیں۔ پھر افطار تو کر لیے پانی پی کر کے، اب روزہ رکھنے کی باری آئی تو آپ کے گھر میں تو پہلے ہی سے کچھ نہیں تھا، پانی پی کر کے دوسرا روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسرا روزہ بھی تینوں حضرات رکھ لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صبح کہیں سے تھوڑا سا آٹے کا انتظام کرتے ہیں، گھر
لے آتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چند روٹیاں پکاتی ہے، افطار کا وقت قریب آتا ہے، پھر دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے، یہ دوسرے روزے کی بات ہے، حضرت علی پھر اٹھ کر جاتے ہیں، گھر کے دروازے کھولتے ہیں، کیوں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آنے والا آیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے اے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینے کا یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے عنایت کر دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آنے والے یتیم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر دسترخوان کے طرف پڑے ہوئے اس چند روٹی کو دیکھتے ہیں، آخرکار حضرت علی کیا کرتے ہیں، وہ دسترخوان کے تمام روٹیاں اٹھا کر کے اس یتیم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کے ایثار کو دیکھیے دوستو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر آنے والا آ رہا ہے، حضرت علی کے دروازے پر حضرت علی وہ چند افطار کی روٹیاں اٹھا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ آج اگر ایسی نوبت ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم کہہ دیں گے خدا کے واسطے ہمیں معاف کیجئے، ہم تو خود ہی پریشان ہیں، آپ کو کہاں سے دیں، مگر یہ حضرت علی ہے، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ایثار کر رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، مگر آنے والے قیدی اور آنے والے یتیم کو اٹھا کر افطار کا سارا سامان دے دیتے ہیں۔ تینوں حضرات پانی پی کر کے افطار کر لیتے ہیں، پھر تیسرے روزے رکھنے کی تیاری چل رہی ہے، پانی پی کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی لونڈی پانی پی کر کے سحری کر لیا کرتے ہیں اور تیسرے روزے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھر صبح حضرت علی کہیں سے تھوڑا سا آٹے کا انتظام کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دیتے ہیں۔ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روٹیاں پکاتی ہے، پھر افطار کا وقت قریب آتا ہے، پھر دروازے پر دستک آتی ہے، حضرت علی اٹھ کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والا آیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مدینے کا مسافر ہوں، بہت دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے عطا کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی سارا افطار کا سامان اٹھا کر کے اس آنے والے مسافر کو دے دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پانی پی کر کے افطار کر لیتے ہیں، لگاتار مسلسل 3 دن تک بھوکے رہنے کی وجہ سے علی کی آنکھیں اندر چلی گئی ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 روزے مکمل کر لیے، حسنین کریمین کو گود میں لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کعبے کے بدر الدجا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حسنین کریمین گود میں ہیں، علی لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں، حضرت علی کی آنکھیں پترا گئی ہے، حضرت علی کے جسم پر کپ کپی طاری ہے، حضرت علی کے قدم لرکھرا رہے ہیں۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں اے علی کیا بات ہے، آنکھیں کیوں اندر چلی گئی، اے علی تمہارے جسم پر یہ کپ کپی کیوں طاری ہے، اے علی تمہارے قدم کیوں ڈگمگا رہے ہیں، مگر حضرت علی اپنے گھر کی راز کی بات کو چھپائے رکھے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بس ایسے ہی تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، یہ حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے ہیں، حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے ہیں، حسنین کریمین کو ساتھ میں لیتے ہیں، حضرت علی کو ساتھ میں لیتے ہیں، لینے کے بعد اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں تو میرے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، سیدہ فاطمہ کانپ رہی ہے، سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو گئی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی کیا بات ہے تم بھی کانپ رہی ہو، علی کے بھی قدموں میں لرکھراہٹ ہے، علی کے بھی آنکھیں اندر چلی گئی ہے، بیٹی یہ تو بتا کیا ماجرا ہے، مگر دوستو یہ نبی کی بیٹی ہے، اپنے گھر کی راز کو چھپائے رکھی ہے، اپنے شوہر کی راز کو چھپائے رکھی ہے، اپنے باپ سے اجاگر نہیں کر رہی ہے۔ اے میرے مقدس ماں اور بہنوں، یہاں پر اگر ہم اور آپ ہوتے تو نہ جانے کب کے میں کے شکایت پہنچا دیے ہوتے کہ یا نہ جانے کب کے میں کے شکایت پہنچا دیے
ہوتے کہ اے میرے ابا، آپ نے ایسے آدمی کے ساتھ ہماری شادی کرائی ہے جن کے گھر میں کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے، 3 دن تک بھوکی ہے، مصطفیٰ گھر میں خود تشریف لائے ہوئے ہیں، مگر فاطمہ اپنے شوہر کی گھر کی راز کو چھپائے رکھی ہے۔ مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں، نہ علی جواب دے رہے ہیں، نہ فاطمہ جواب دے رہی ہے، نہ علی کی لونڈی جواب دے رہی ہے، نہ علی کی باندی جواب دے رہی ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو آپ کے اہل بیت اطہار کے گھر کی راز کی بات کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے بیٹی کے گھر میں، آپ کے داماد کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان لوگ 3 دن لگاتار منت کے روزے رکھے۔ حضرت علی صبح سویرے کہیں سے تھوڑا سا آٹے کا انتظام کرتے تھے، سیدہ فاطمہ روٹیاں پکاتی تھی۔ افطار کا وقت جو ہی قریب ہوتا تھا، ایک دن مدینے سے ایک مسافر آیا، حضرت علی وہ تمام افطار کے سامان اٹھا کر اس مسافر کو دے دیے۔ دوسرے دن کا بھی یہی عالم تھا، افطار کا وقت جو ہی قریب آیا، آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے میں مدینے کا قیدی ہوں۔ حضرت علی نے دوسرے دن کی بھی افطاری اٹھا کر اس قیدی کو دے دی ہے۔ تیسرے دن کا بھی یہی حال رہا، جو ہی افطار کا وقت قریب آیا تو ایک جو ہے ایک مدینے سے یتیم آ کر کے کہہ رہے ہیں، اے علی اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو، میں بہت دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی ایثار کرتے ہوئے اس دن کے بھی افطار کے یعنی وہ چند روٹیاں اٹھا کر کے اس آنے والے یتیم کو دے دیتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے بیٹی اور داماد کے گھر میں آنے والے وہ مسافر، آنے والا وہ قیدی، آنے والا وہ یتیم کوئی مدینے کا نہیں تھا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جبرائیل پھر وہ کون لوگ تھے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ رب کے نورانی فرشتے تھے، آپ کے اہل بیت اطہار سے امتحان لے رہے تھے۔ آج آپ کے اہل بیت اطہار امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کا ڈنکا آسمانی دنیا پر پروردگار عالم فرشتوں میں کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں اور بڑے مغموم رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، اے میرے شوہر عزیز، کیا بات ہے، آپ آج بڑے مغموم نظر آ رہے ہیں، آج آپ بڑے ٹینشن میں ہیں، بتائیے تو صحیح، کیا گھر میں اناج نہیں ہے اس لیے آپ ٹینشن میں ہیں؟ کیا گھر میں دانا پانی نہیں ہے اس لیے آپ مغموم ہیں، اس لیے آپ غمگین کر رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے فاطمہ، معاملہ ایسا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے آج میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک شاندار دعوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام تھا، بے شمار صحابہ کرام تشریف لائے، حضرت عثمان نے بہت ہی شاندار دعوت کی۔ میں پریشان اس بات پر ہوں کہ یا اللہ، اگر میرے پاس بھی مال و زر ہوتا، اگر میں بھی مالدار ہوتا تو میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعوت کرتا۔ اے فاطمہ، بس اسی بات پر میں غمگین ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، کیسی دعوت تھی عثمان کے گھر میں، ذرا بتائیں تو صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے فاطمہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پہنچے، ایک ایک قدم حضرت عثمان غنی گن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے خاطر حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اے فاطمہ، اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں کہ آج اگر میں بھی مالدار ہوتا تو مصطفیٰ کی اس طریقے سے دعوت کرتا، امام الانبیاء کی اس طریقے سے دعوت کرتا، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہے جانتے ہیں؟ اے میرے شوہر عزیز، ایسا کریں، آپ جائیں نبی کون و مقام کو دعوت دے آئیں، صحابہ کرام کو دعوت دے آئیں، مگر حضرت علی کہتے ہیں، اے فاطمہ،
گھر میں تو ایک اناج بھی نہیں ہے، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، آپ دعوت دینے کی بات کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ہاں آپ جا کر کے دعوت دے آئیے، باقی میں سارا انتظام کر لیتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے علی آپ جائیے دعوت دے آئیے، انتظام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے والد گرامی پہنچتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں۔ ادھر کیا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں اے میری مقدس ماں اور بہنوں، ذرا نبی کی بیٹی کی زندگی کو دیکھیے، سیدہ فاطمہ کی عبادت کو دیکھیے، سیدہ فاطمہ کی اللہ رب العزت سے کس انداز سے دعا کر رہی ہے، ذرا اس کا طور و طریقہ تو دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہے، اپنے کمرے میں جاتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے، اپنے آنچل کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتی ہے، مولا کریم تو دیکھ رہا ہے، تیرے مولا کریم تو دیکھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر میں علی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر اے پاک پروردگار یہ فاطمہ تیرے بھروسے پر آج جو ہے تیرے محبوب کو اور تیرے محبوب کے اصحاب کو دعوت دینے کے لیے علی کو بھیج دی ہے۔ یا اللہ فاطمہ کے گھر کی لاج رکھ لینا، تیرے محبوب آ رہے ہیں، تیرے محبوب کے محبوب آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سارے ہانڈی خالی ہے، ایک ہانڈی کو اٹھاتی ہے، چولہے پر رکھ دیتی ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعائیں کر رہی ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار صحابہ کرام کے ساتھ میں حضرت علی کے گھر جلوہ گر ہو گئے ہیں، ادھر فاطمہ کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، رو رو کر نبی کی بیٹی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، مولا فاطمہ کی اس اٹھے ہوئے ہاتھ کا لاج رکھ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی سیدہ فاطمہ دعا مانگ ہی رہی تھی، ادھر پروردگار عالم جبریل امین سے کہتا ہے جبرائیل جاؤ جنت سے کھانا لے جا کر فاطمہ کے ہانڈی کو بھر دو، جنت سے کھانا لے کے جاؤ فاطمہ کی ہانڈی کو بھر دو۔ ہانڈی سے خوشبو آنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو آواز دیتی ہے آئیے اے میرے شوہر عزیز، دیکھیے کھانا موجود ہے، لے جائیے نبی کونین کی بارگاہ میں، تمام صحابہ کرام میں تقسیم کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہانڈی سے کھانا نکال کر نبی کون و مکان کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کھا بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، میرے آقا بھی مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور ایسا ذائقہ دار کھانا مدینے میں ہم نے کسی کے یہاں نہیں کھایا ہے، یا رسول اللہ یہ کھانا ہم نے ایسا کھانا کسی کے یہاں نہیں کھایا، جیسا کھانا آپ، جیسا کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم کھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا مسکرا کر صحابہ کرام سے کہتے ہیں صحاباؤ کیوں ایسا کھانا کسی کے یہاں کھاؤ گے، کیونکہ یہ کھانا مدینے کے کسی بھٹیار کھانے کے یہاں نہیں پکا ہے، یہ کھانا کسی مطبخ کھانے سے نہیں پک کر آیا ہے، بلکہ اے میرے مقدس صحاباؤ یہ کھانا جنت سے آیا ہے میری بیٹی کے گھر میں، جنت سے آیا ہے میری بیٹی کے گھر میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کرام کو کھانا کھلا ہی رہے تھے، ادھر پھر سیدہ فاطمہ مصلی لے کر بیٹھ جاتی ہے، پھر دعا کرتی ہے اے پاک پروردگار، حضرت عثمان غنی مالدار تھے، حضرت عثمان غنی امیر تھے، اس لیے انہوں نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام آزاد کیے، مگر اے مولا تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہوں، علی غریب ہے، اے پاک پروردگار ہمارے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کریں۔ سیدہ فاطمہ دعا کر رہی ہے مولا کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ عالیہ سے جتنا قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں مولا ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گنہگار کو بخش دیا جائے۔ ادھر فاطمہ دعا کر رہی ہے، ادھر جبریل امین پرواز کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ
بدلے میں 1,000 گنہگار آپ کی امتیوں کو بخش دیا ہے۔ حضرات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے اور آپ کے چاروں خلفائے راشدین اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العزت توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ کی ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حسنین کریمین کے صدقے توسل سے مولا کریم ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ یا اللہ ہم سبوں کو دونوں جہان کی نعمتیں اور برکتیں خوب خوب عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایماں کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشد بدر العلا کے واسطے، یا اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔